بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسپین کے ایک میوزیم میں موجود اس مجسمے کے بارے میں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو فوٹو چل رہا ہے۔ اس مجسمے میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے ایک مسلمان ہے اور پھر اس کے اوپر ایک عیسائی ہے اور پھر سب سے اوپر ایک یہودی کھڑا ہے جو مسلمان سے بھی اوپر ہے اور پھر عیسائی سے بھی اوپر ہے۔ بے شک اس کو بنانے کا جو ان کا نظریہ تھا، جو ایک مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ اسلام کی مسلمانوں کی تذلیل کی جائے کہ مسلمان دیکھو، مسلمان کے اوپر عیسائی ہے، پھر عیسائی سے بھی اوپر یہودی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب ایک یہودی وہاں پہنچا اور اس نے میوزیم میں جا کر اس تصویر کو، اس مجسمے کو دیکھا، تو اس نے فوراً میوزیم کے انتظامیہ کو طلب کیا اور ان سے اس مجسمے کی شکایت کی۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اس مجسمے میں کیا شکایت ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، بلکہ ہم نے تو یہودیوں کو سب سے اوپر رکھا ہے اور اس سے تمہاری شان بڑھ رہی ہے، تو تمہیں اس سے دقت کیا ہے؟ تو اس نے اس کو توڑوانے کی اپیل کی اور وجہ بتائی کہ تم نے دیکھو نیچے مسلمان کو رکھا ہے، پھر اس کے اوپر عیسائی کو، پھر اس سے اوپر یہودی کو۔ یہ بات تمہارا مقصد ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اگر یہ سب سے نیچے والا مسلمان اگر یہ اٹھ گیا تو یہ عیسائی بھی گرے گا اور پھر یہودی بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ تو جب اس انتظامیہ نے، اس میوزیم کے گارڈ نے یہ بات سنی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کتنی گہری بات ہے، یہ ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ اور پھر اس نے اس یہودی کو خوب داد سے نوازا، خوب تعریف کی۔ خواتین و حضرات، آج اسرائیل اور فلسطین کے میٹر میں ہم دیکھیں، یہ حماس والے، یہ فلسطین والے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، حالانکہ ہم دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف بندہ نماز پڑھنے سے یا روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، جبکہ بندہ دین کا وفادار نہ ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو، اور ان کی نظر میں ہم لوگ منافق ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک بار پوری امت مسلمہ زور لگا کر اور فلسطین کو، اس بیت المقدس کو یعنی یروشلم کو اسرائیل سے آزاد کرا دے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہارے پاس پاور بھی ہے، اسلحے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، خود ایک آپ کنٹری بھی ہو، آزاد بھی ہو، تو پھر تم کیوں یروشلم کے مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے نہیں آ رہے ہو؟ تو ان کی نظر میں یہ چیز دین سے غداری ہے، اور دین سے غدار دین کا منافق ہے، اس لیے وہ پوری دنیا کو منافق کہتے ہیں۔ اور پھر ہم بدر کے میدان میں دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو تمام صحابہ اکرام نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ رب العزت سے دعائیں کی، صحابہ اکرام نے نمازیں پڑھی، حضور نے نمازیں پڑھی، سجدے میں رہے پوری رات۔ اور پھر جب صبح ہوئی، جب میدان جنگ لگا، تو حضور سجدے سے اٹھ کر، اور صحابہ کی صفوں میں جو تلوار لیے سب سے آگے بندہ کھڑا تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو حماس اور فلسطینیوں کے مطابق اصل مسلمان وہی ہے، اصل مومن وہی ہے جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، لیکن جب جنگ کی بات آئے، جہاد کی بات آئے، تو وہ پہلی صف میں نظر آئے۔ آج اسرائیل فلسطین کے سینکڑوں لوگوں کو مار چکا ہے، وہاں پر بہت سے بچے اور بہت سی عورتیں ایسی مری کٹی پڑی ہیں کہ اگر ان کی تصویر ہم دکھا دیں تو یوٹیوب ویڈیو کو ریموو کر دے گا۔ لیکن تمام 56-57 اسلامک کنٹری ابھی یو این کے پیچھے پڑے ہیں، اس یونائٹڈ نیشن کے پیچھے کہ تم کوئی فیصلہ کرا دو، تم اسے سمجھا دو، تم فلسطین میں اپنی فوج بھیج کر اور اسرائیلی فوج کو کنٹرول کرو۔ اب یہ اسلامک کنٹریز، یہ OIC، یہ سب یونائٹڈ نیشن کے پیچھے پڑے ہیں۔ کیا انہیں اس یونائٹڈ نیشن کی حقیقت نہیں پتہ ہے؟ یہ وہی یونائٹڈ نیشن ہے، یہ وہی UN ہے جس نے صدام حسین کے دور میں پورے 2 سال صدام حسین کے عراق میں یہ آپریشن چلایا، اور تمام کیمیکل ہتھیاروں کی انہوں نے کھوج کی کہ کہیں سے نکل آئے 1 ہتھیار 2 ہتھیار کہیں سے، جو صدام حسین پر جارج بش نے جو ایک الزام لگایا تھا امریکہ نے کہ صدام حسین نے جو ہے کیمیکل ویپن اپنی کنٹری میں چھپا کر رکھے ہیں اور الیگل طریقے سے یہ کیمیکل ویپن بنا رہے ہیں، تو اس کی جانچ کے لیے، اس کی ریسرچ کے لیے یونائٹڈ نیشن نے 2 سال عراق میں آپریشن چلایا تھا کہ کہیں سے وہ صدام حسین کے چھپائے ہوئے وہ کیمیکل ہتھیار نکل آئیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کوئی ہتھیار صدام حسین کے عراق سے نہیں نکلا،
اور پھر یونائٹڈ نیشن نے صدام حسین کو کلین چٹ دے دیا اور پھر امریکہ کو بھی وارننگ دی۔ لیکن ہوا کیا، اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ دونوں نے پورے عراق کو، بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ یونائٹڈ نیشن یہ اصل میں یہودیوں کے ایک منصوبے میں سے ایک منصوبہ ہے کہ تم ایک ایسی تنظیم بنا کر دنیا کو دو جو پوری دنیا کے تمام مظلوموں کے رہنما کے طور پر نظر آئیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ کام صرف اور صرف تمہارا کریں۔ تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو بنایا، یونائٹڈ نیشن کو یہ لے کر آئے تاکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک رہنما ثابت ہو، لیکن بیک گراؤنڈ میں کام ہمارا کریں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسرائیل اور فلسطین کا بٹوارا کیا گیا تھا، جب یو این نے 1948 میں اسرائیل اور فلسطین کا بٹوارا کیا، تو اسرائیل کو جو حصہ دیا گیا تھا وہ 44% تھا اور 48% فلسطین کو دیا گیا تھا۔ تو باقی کا 8% یعنی جیروسلم، تو اس کو کہا گیا کہ یہ نہ اسرائیل کی راجدھانی ہے نہ فلسطین کی راجدھانی ہے، یہ 8% یونائٹڈ نیشن کے انڈر میں رہے گا۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں، آج ہم اگر میپ دیکھیں گے تو صرف 12% فلسطین کے پاس رہ گیا ہے اور باقی کے 88% پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہاں صدام حسین کے میٹر میں یونائٹڈ نیشن نے صرف امریکہ کی ایک ریکویسٹ پر پورے 2 سال آپریشن چلایا اور پوری آرمی وہاں پر لگا دی، پورے سائنٹسٹ وغیرہ ہر طریقے سے وہاں پر 2 سال تک پوری طریقے سے عراق کے گھر گھر میں گھس کر کیمیکل ویپنز کی کھوج کی گئی۔ تو یہاں تو آپ روزانہ لاکھوں فلسطینیوں کی چیخ پکار سنتے ہوں گے، اور 1970 سے لے کر جب سے یہ اسرائیل پاور میں آیا ہے، اس نے وہ ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی ہے کہ دنیا کے تمام ظالموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر واقعی یونائٹڈ نیشن فیصل ہے، اگر واقعی یونائٹڈ نیشن فیصلہ کرنے والا ہے اور اپنی بات رکھنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو 44% دیا تھا وہی اسرائیل کے پاس رہنا چاہیے تھا، اور اگر واقعی اس سے آگے اسرائیل بڑھتا تھا تو یہ ذمہ داری یونائٹڈ نیشن کی تھی کہ وہ اسے روکے۔ تو اس نے باقی کا 88% تو قبضہ کیا ہی کیا، ساتھ ہی ساتھ جو یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے، یعنی فلسطین کا بھی نہیں، جو یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے 8% جیروسلم، تو اب اسرائیل اس پر بھی قبضہ کر رہا ہے۔ اور قبضے کا انداز دیکھیں، وہاں پر انہوں نے لا کر اپنے یہودیوں کو بسانا شروع کیا ہے، اور پھر اس کو ایلیگل طریقے سے نہیں، لیگل طریقے سے بنانے کا آپ انداز دیکھیں کہ وہاں پر یہودیوں کو لے کر آئے، وہ وہاں کچھ دن رینٹ پر رہے، اور پھر انہوں نے وہاں پر مقدمے دائر کیے کہ یہاں پر جو فلسطینی لوگ رہ رہے ہیں یہ ہمارے گھروں میں ہیں، اور پھر مقدمے بھی دیکھیں کہاں درج کیے جا رہے ہیں، خود اسرائیل کی عدالتوں میں۔ تو پھر اسرائیل کی عدالتیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہاں یہ تمہارا ہے، وہ تو دیں گے ہی کیونکہ وہ ہیں انہی کے باپ، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تمہارا گھر ہے، اور پھر آرمی کو بھیجتے ہیں، پولیس کو بھیجتے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہاں پر فلسطینیوں کو گھروں سے نکال کر باہر کیا جا رہا ہے اور یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا بس اتنا کام ہے، اتنا ان سے یہ کام لیتے ہیں کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو یونائٹڈ نیشن آئے اور فیصلہ کر جائے، لیکن اس فیصلے پر عمل چاہے کوئی کرے نہ کرے، اگر مسلمان کنٹری، اگر مسلم کنٹری اس پر عمل نہیں کرتی ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے، اور اگر اسرائیل یا امریکہ یا دوسری کنٹریز اگر اس پر عمل نہیں کرتی ہیں تو یو این کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اب مسلم کنٹریز کو چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن پر صرف اکتفا نہ کریں، خود بھی کچھ قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ لیگلی طور پر یہ اسرائیل کا جرم ہے، یہ اسرائیل کا کرائم ہے، کیونکہ وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں ہے، اپنے معاہدے پر قائم نہیں ہے، کیونکہ اس کو 44% دیا گیا تھا، بعد میں وہ 55% ہو گیا، تو اس پر بھی جمع رہے، لیکن اس نے دھیرے دھیرے کر کے ظلم و ستم کی بنا پر 88% غصب کر لیا ہے۔ اور اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس معاملے میں ابھی غیر مسلم کنٹریز بھی بہت کھل کر آ رہی ہیں، اور رشیا نے اسرائیل کو کھلا چیلنج دے دیا ہے کہ تم جیروسلم میں کوئی بھی حملہ کرنے کی سوچنا بھی مت، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی سوچنا بھی مت، ورنہ ہم تمہارا برا حال کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہم انڈینز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کس کا ساتھ دے گی، فلسطین کا یا اسرائیل کا؟ تو اگر ملکی سطح پر دیکھا جائے تو انڈیا کو اسرائیل سے فائدے ہیں، یعنی انڈیا اسرائیل سے ہتھیار لیتا ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن ایک مسلم انڈین ہونے کے ناطے میری یہ رائے ہے
کہ انڈین حکومت اس معاملے میں یا تو نیوٹن رہے یا پھر مسلمانوں کی مدد کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج انڈیا کو جو پاور ملتی ہے اس میں 35% مسلمانوں کا حصہ ہے، کیونکہ انڈیا میں 35 سے 40 کے درمیان مسلم پاپولیشن ہے۔ تو مسلمان انڈین آرمی میں بھی ہیں، مسلمان انڈین پولیس میں ہیں، بزنس مین ہیں جو انڈیا کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ روزانہ مسلم بھائی بارڈر پر دیش کی حفاظت کے لیے مرتے ہیں۔ تو انڈین حکومت کو اس ناطے سے ہمارے مسلم بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اور اسی کے مقابل میں اگر ہم جوئس کو دیکھیں تو ممبئی میں 1-2 فیملی رہتی ہیں جن سے انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسرائیل سے فائدہ ہے، اگر اسرائیل اس بنا پر ہتھیار نہیں دیتا یا بزنس نہیں کرتا ہے، تجارت نہیں کرتا ہے ساتھ میں، تو دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کریں، ان سے ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ لیکن جب مدد کی بات آئے گی تو اپنی انڈین پاپولیشن کو دیکھ کر، اپنے مسلم ناگرکوں کو دیکھ کر آپ کو ان کے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مسجد اقصیٰ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایک بار پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔